اکنا کا جو ویژن ہے وہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ سسٹرز کینیڈا کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی مثالی مسلم کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جائے، بنایا جائے جو کہ کینیڈین سوسائٹی میں اپنا ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کر سکے۔ حجاب اصل میں ایک مسلمان عورت کا ڈریس کوڈ ہے جی، اور یہ اس کا اظہار ہے کہ وہ اس کا اپنے رب سے محبت اور قربت کا ایک اظہار ہے جی، اور ایک طریقہ ہے جس سے وہ یہ بتاتی ہے دنیا کو کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ تو یہ پہناوا یا اس طرح سے پہن کے نکلنا آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ آپ بناؤ سنگارو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، بلکہ اس پہ جاتی ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے۔ وہاں شاید تعلیم نہیں دیتے عورتوں کو، ان کو گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ان کو کھلی فضا میں نہیں جانے دیتے یا ان کو کیریئر نہیں بنانے دیتے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم جو اس دفعہ کا ہیش ٹیگ ہے ورلڈ حجاب ڈے کا وہ یہ ہے ڈریس ناٹ ڈپریس، یعنی یہ اس نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ لڑائی جھگڑا کر کے رہو یا لوگوں کے ساتھ نفرت کرو یا دوسروں کو برا سمجھو یا اپنے سے کمتر سمجھو، بلکہ ہمارے دین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انسان جو ہے نا رب نے بنائے ہیں۔ اصل میں ہم جب دنیا میں ایک خاص نسل کو یا ایک خاص دین دھرم کو ماننے والوں کو ایک ڈیمونائز کیا جاتا ہے، ان کو ایول دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ تو ہر وقت جو ہے نا زور زبردستی کرنے کے چکر میں ہیں، یا کچھ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے شریعہ لا لگانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ ہم سے بات کریں گے، جب جانیں گے، جیسے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں اور دوسرے لوگ جانیں گے، تو یہ جو غلط فہمیاں یہ کم ہوں گی، کیونکہ یہ پھیلائی گئی ہیں نا، ہم نے خود تو نہیں، ہمیں تو جو سننے کو ملتا ہے ہم اسی پہ بلیو کر لیتے ہیں۔ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡੇਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਬਰਵਰੀ 1, 2022 ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਿਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰਕਲ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰੀਆ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ سواگت ہے، ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔ پنجاب نیشنل ٹی وی کے تمام ویورز کو میرا سلام۔ تھینک یو جی فار انوائٹنگ اس، ہم لوگ کو آپ نے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا حجاب ڈے کے۔ ਮਾਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, کینیڈا کدوں آئے اور ICNA دے نال تہاڈی کنیکٹیوٹی کداں ہوئی؟ جی مجھے کینیڈا میں آئے ہوئے تقریباً 17 ایئرز ہو رہے ہیں، 17 سال ہو رہے ہیں، اور میں اوریجنلی ہم کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے جی، اور ایڈمنٹن میں تقریباً ہم 10 سال سے رہائش پذیر ہیں، اور اکنا سے میرا تعارف جو وہ یہیں آ کر ہوا۔ اور جب میں نے اکنا کے جس کو ہم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ سسٹرز کینیڈا کہتے ہیں، ان کے گولز اور ویژن کو دیکھا اور ان کے کام کو دیکھا، تو مجھے لگا کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہماری بھی زندگی کا یہی مقصد ہے، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ تو تب سے میں اکنا کے ساتھ ہوں اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ضرور جی، آپ نے بات کی اکنا کی، ICNA کی، سسٹرز کینیڈا، اور اس کا نام جو بنایا ہے آپ نے آئی تھنک اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ہے۔ جی جی۔ سو مجھے یہ بتائیے بھی جو اکنا ہے اس کا مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے اور آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اکنا کا جو ویژن ہے وہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ سسٹرز کینیڈا کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی مثالی مسلم کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جائے، بنایا جائے جو کہ کینیڈین سوسائٹی میں اپنا ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کر سکے۔ جی، اور اس کے لیے ہمارا جو سارا کام ہے وہ زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہے، لیکن ہم بوڑھی خواتین اور ینگ یوتھ جن کو ہم کہتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ جی، اور ہم خواتین کو ایسی اسکلز اور اس طرح کی ایجوکیشن، نالج اور اس طرح کی ریسورسز دیتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ کینیڈین سوسائٹی میں اپنا ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکیں اور ایکٹیو ہو سکیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو حجاب ڈے منایا جانا ہے فیبرری 1 کو آل اوور دی ورلڈ، جی نیچرلی اسلامک کنٹریز میں بھی آبزرو ہوگا اور نان اسلامک کنٹری جہاں مسلم پاپولیشن ہے وہاں بھی اس کو آبزرو کیا جائے گا. جی بالکل. جو اسلام ہے اس میں حجاب کی کیا جگہ ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ حجاب اصل میں ایک مسلمان عورت کا ڈریس کوڈ ہے جی، اور یہ اس کا اظہار ہے کہ وہ اس کا اپنے رب سے محبت اور قربت کا ایک اظہار ہے. جی، اور ایک طریقہ ہے جس سے وہ یہ بتاتی ہے دنیا کو کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں. یعنی آپ کسی خاتون کو جو حجاب پہنی ہو یا میری طرح نقاب پہنی ہو، ان کو دیکھ کے آپ ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ ایک مسلمان عورت جا رہی ہے. اور ہماری جو کتاب ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ حجاب پہنیں تاکہ آپ پہچانی جائیں کہ آپ مسلمان عورتیں ہیں. قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. جی، تو اس لیے ہم یہ پہنتے ہیں حجاب، ہم کور کرتے ہیں تاکہ ہم پہچانے جائیں جہاں بھی ہم نکلیں کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں. تو اور ہماری ماڈسٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ایک اظہار ہے کہ ہم ماڈسٹ ہیں، اور ہمیں جو دیکھے وہ یہ سمجھ جائے کہ ہمارا جو سوچ ہے وہ کس طرح کی ہے اور ہم کس طرح کی گفتگو پسند کرتے ہیں، کیسے ماحول میں ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور کیا حدود آپ کو رکھنی چاہیے. جب آپ ہم سے بات کریں تو آپ کو کس کی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. چیزیں خود ہی بخود آ جاتی ہیں جب آپ حجاب پہنتے ہیں. اس لیے حجاب ایک سمجھ لیں کہ ایک مسلمان عورت کی شناخت ہے، اس کی شناخت کا حصہ ہے، اور وہ اس کا اظہار کرنے میں کسی قسم کی بھی جھجک کا مظاہرہ نہیں کرتی جب وہ پہنتی ہے. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ آئیڈینٹی ہے. بالکل. جیسے جگمیت سنگھ صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو آپ پتہ جائے گا کہ ان کے کیا وچار ہیں، کیا ان کی سوچ ہے. اسی طرح سے آپ مجھے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان خاتون کی کیا سوچ ہوگی، یہ کیا چیز کس طرح کے اخلاق ہوں گے ان کے، یہ کیسے بیہیو کریں گے. ڈیفینیٹلی جی ڈیفینیٹلی. اب مجھے یہ بتائیے بھی جو حجاب ڈے ہے، حجاب ڈے کو لے کر کیونکہ پہلے تو کووڈ نہیں تھا تو آپ فزیکلی کچھ ایونٹس آرگنائز کر لیتے تھے، لوگ اکتر ہوتے تھے اور اس میں کافی پارٹیسپیشن وغیرہ ہوتی تھی. جی بالکل. اب جو کووڈ کا ماحول ہے اس میں کیا پلاننگس ہے آنے والے سمے میں؟ دیکھیے حجاب ڈے جب شروع ہوا تھا 2013 میں تو اس میں یہی تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو ایک دن کے لیے ہم ایک تو لوگوں کو بتائیں کہ مسلمان خواتین حجاب پہنتی ہیں جی، اور وہ حجاب جو ہے وہ اپنی خوشی سے رضامندی سے پہنتی ہیں، ان کو کوئی زبردستی نہیں پہناتا اور دل کی رضامندی سے پہنتی ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اس میں جو خاص آئیڈیا وہ یہ ہے کہ خواتین کو کہا جائے جو کسی بھی مذہب کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتی ہوں کہ وہ آئیں اور ایک دن کے لیے حجاب پہن کے دیکھیں کہ ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے. کہ اور یہ بتانا مقصود ہے اس سے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حجاب جو ہے آپ کو کسی بھی طرح سے روکتا نہیں ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنائیں، آپ آگے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، آپ ایکٹیو رول ادا کریں، سوسائٹی میں نکلیں. کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی جو کوئی اور خاتون کرتی ہیں وہ حجاب پہن کے نقاب پہن کے بھی ساری خواتین کر سکتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ایک جب ان کو لگتا ہے نا کہ جیسے یہ پتہ نہیں کیسی خاتون ہوں گی، ان کے بڑے کچھ شدید قسم کے خیالات ہوں گے، ان کو تو کوئی لطیفہ سنانا بھی نہیں آتا ہوگا، ان کو تو کوئی کافی بھی پسند نہیں ہوگی تو گھر میں بیٹھی رہتی ہوں گی. تو اس طرح اس سوچ کا اس کا تدارک کرنے کے لیے، یعنی اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے یہ حجاب ڈے کا کانسیپٹ ہے. اور اب الحمدللہ 150 کنٹریز میں اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ اس میں پارٹیسپیٹ بڑھ رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے. بالکل. اور میں نے یوٹیوب چینل جو ہے آپ کا اکنا کا اس پہ دیکھا بھی کافی جو ویمن ہیں وہ ڈیفینیٹلی ادر ریلیجن سے بلانگ کرتی ہیں، ادر کلچر سے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہیں. انہوں نے بھی اپنا حجاب جو پہن کر اس پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کری ہیں، شیئر کری ہیں. سو اگر ایسی ریکوگنیشن وغیرہ ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ کیا اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے بھی اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خواتین جو انہوں نے حصہ لیا ہے، اور اس سے پہلے جب ہم کووڈ سے پہلے کرتے تھے اور لوگ اس میں حصہ لیتے تھے تو ایک اچھا آپ کو محسوس ہوتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی کینیڈا کا حصہ ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ایک غصہ اور نفرت نظر آتی ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو لے کے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ بھائی ہم بھی کینیڈینز ہیں، ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں اور ہم بھی آپ کے بالکل ویلکم ہی لگتا ہے، ریکوگنیشن ہے، ایکسیپٹنس ہے. بالکل. سو دیٹس ونڈرفل. ایک میں تھوڑا سا پرسنل کویشچن پوچھنا چاہوں گا آپ سے. بھائی کئی بار ماڈرنائزیشن کے نام پر یا ویسٹرنائزیشن کے نام پر آپ کو پتہ ہے بھائی جو ویسٹرن کنٹریز ہوتے ہیں ان میں پہراوا جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کبھی ایسا نہیں لگتا کیونکہ کئی لوگوں کی سوچ ہے بھی جو حجاب پہننا ہے یا نقاب کرنا ہے یہ آرتھوڈکس سوچ ہے، یہ پچھڑی ہوئی سوچ ہے. سو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حجاب پہننا یا نقاب پہننا جو ایک بیکورڈ سوچ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ
ایک فارورڈ سوچ کی نشانی ہے. کیونکہ دیکھیں جب انسان شروع ہوا تھا تو اس کے پاس لباس نہیں تھا, اور جب جیسے جیسے وہ سویلائز ہو گیا, جیسے آپ نے ماشاء اللہ کوٹ پہنا ہے, آپ ڈریس اپ ہو کے بیٹھے ہیں, تو یہ سویلائز ہونے کی نشانی ہے کہ آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں. بالکل. تو اور دوسرا یہ کہ ماڈرنائزیشن کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایکٹ تو کہیں سے بھی ماڈرنائزیشن کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں خواتین وزیر اعظم بھی بنی ہیں. جی. مسلمان ملکوں میں پہلی یونیورسٹی جو دنیا کی بنی تھی وہ ایک مسلمان خاتون نے بنائی تھی. تو اور سائنسدان اور ریسرچ اور تعلیم کا فروغ, یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہیں, اور خواتین اس میں پیش نہیں ہیں سب چیزوں کے ساتھ. تو یہ پہناوا یا اس طرح سے پہن کے نکلنا آپ کو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا, بلکہ ایک طرح سے آپ کو اور اسٹرانگ کرتا ہے. کہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی آپ کے کہ آپ بناؤ سنگار اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, بلکہ اس پہ جاتی ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے, آپ کے اندر صلاحیت کیسی ہے, آپ کے خیالات کیسے ہیں, آپ کتنے قابل ہیں, کتنے ذہین ہیں. یہ ان سب چیزوں پہ لوگ توجہ دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جی آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ کے بال کیسے ہیں, ان سب چیزوں کے اوپر جو عام طور سے ہماری توجہ ہوتی ہے. جی, تو اس لحاظ سے مجھے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چیز جو ہے نا ہمیں تو قوت دیتی ہے, اسٹرانگ کرتی ہے, کہ جو ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے جو ظاہری چیزیں جو کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے آپ ایج ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ تو نہیں رہتی نا, وہ ختم ہو جاتی ہیں یا دینج ہو جاتی ہیں. لیکن جو آپ کے سوچ ہے, جو آپ کی دل کی کیفیت ہے, جو آپ کے وچار ہیں, جو آپ کے اندر رحم دلی ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, ذہانت آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, بلکہ بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے جاتے ہیں وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. جی. ویسے نا ایک کوٹ ہے, بی سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, تو مجھے لگتا ہے بھی اس سے کافی کنیکٹیوٹی ہے. کہ آپ کا جو پہراوا ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, وہ آپ کے مائنڈ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی, رائٹ. وہ آپ کا ایک انڈیویجول پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ کی فریڈم ہے. سو آئی بلیو کہ اٹ شوڈ بی ایوری بڈیز چوائس, رائٹ, کہ اپنے دھرم کی رکشا کر سکے. ہن ایک ہور پوائنٹ میں گل کراਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ویب سائٹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ڈریسڈ ناٹ ڈپریسڈ. سو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عام طور سے لوگوں کا یہ سوچ ہے, کیونکہ کوئی کہیں پہ ایسا ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر زبردستی ایک کلچر کا حصہ بنا لیا جاتا ہے, اور وہ سمجھ میں اس کو آئے عورت کو, وہ اس کو دل کی رضامندی سے لینا چاہیے, اس کو پہننا پڑتا ہے, جس کو ہم رواج کہتے ہیں. جی معاشرے میں رواج ہے تو وہ رواج کے طور پہ بھی پہننا پڑتا ہے. اس سے ایک یہ رائے بن گئی ہے کچھ تھوڑی تعداد میں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید ہر عورت جو کہ یہ پہن رہی ہے وہ اس کو زبردستی پہنایا جا رہا ہے, اس کو روکا جاتا ہے. اور یہ کہ اگر آپ نے یہ پہناتے ہیں جہاں پر جن فیملیوں میں وہاں شاید تعلیم نہیں دیتے عورتوں کو, ان کو گھروں میں رکھتے ہیں, ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے, ان کو کھلی فضا میں نہیں جانے دیتے, یا ان کو کیریئر نہیں بنانے دیتے, ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے ہم جو اس دفعہ کا ہیش ٹیگ ہے ورلڈ حجاب ڈے کا, وہ یہ ہے ڈریس ناٹ ڈپریس, یعنی یہ اس نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے. اس کو کسی اس چیز کو نہیں بتا رہی ہے کہ اس کو کسی نے دباؤ کا شکار ہے, یا وہ غلام ہو گئی کسی چیز کی, وہ پیچھے چلی گئی ہے, یا وہ ذہنی طور پہ کسی دباؤ کا شکار ہے, یا اس کو کوئی نشو نما کا موقع نہیں مل رہا, ایسا نہیں. جی جی. ایک میں نے کوشچن اور پوچھنا تھا آپ سے کہ جو حجاب ڈے منانا ہے ابھی, اس کے سمبندھ میں مجھے یہ بتائیے بھی, جو اکنا ہے اس کی نا ایک میں نے ویژن پڑھا تھا, بلڈ این ایگزمپلری کینیڈین مسلم کمیونٹی. جی. سو اس کا مقصد کیا ہے, اور کیا چاہتے کیا ہیں, کیا پلاننگ ہے, کیا اس کے لیے ایجنڈا ہے؟ دیکھیے عام طور سے جو دھرم ہے نا اس کو لوگ ایسے پہچانتے ہیں کہ جو دھرم پہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دھرم ایسا ہی ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو توجہ ہے نا وہ اس پہ جائے کہ دھرم اصل میں وہ جو ہماری کتاب میں لکھا وہ دھرم ہے. تو جس طرح سے گاڑی چلانے والے جو ہے, جو اچھی گاڑی ہوتی ہے اس کو اگر آپ کسی اناڑی ڈرائیور کو دے دیں تو گاڑی کا قصور نہیں ہے, اگر وہ لے جا کے آپ کی BMW مار دے تو BMW خراب نہیں ہے, بلکہ ڈرائیور کو گاڑی چلانی نہیں آتی. اسی طرح سے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ سمجھ میں غلطی کر سکتے ہیں, عمل کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں. تو مسلمانوں کو مت دیکھیں آپ سارے, جو خاص طور پہ وہ مسلمان جو کہ غلط نمائندگی کر رہے ہیں اسلام کی, جو اس طرح کے خیالات کو پرچار کرتے ہیں, جو جیسے لگتا ہے کہ ہم بہت کوئی شدت پسند ہیں, ہم نفرت کو پھیلاتے ہیں, یا ہم لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں, ہمارے دھرم میں ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کر کے رہو, یا لوگوں کے ساتھ نفرت کرو, یا دوسروں کو برا سمجھو, یا اپنے سے کمتر سمجھو. بلکہ ہمارے دین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انسان جو ہے نا رب نے بنائے ہیں, اور ڈفرینٹ جو رنگ ہیں, اور جو بلکہ یہ تک قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کے ہم نے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ الگ الگ رکھے تاکہ تم پہچانے جاؤ. جیسے آپ پنجاب سے ہیں, آپ کی اٹھان اور آپ کا رنگ ڈھنگ الگ ہے, میں کسی اور علاقے سے ہوں, پہچانے جاتی ہوں کس علاقے سے. پھر یہاں پہ ہمیں چائنا سے, ایشیا سے, دنیا کے تمام ممالک سے لوگ نظر آتے ہیں, تو تاکہ وہ پہچانے جائیں. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو دنیا میں خوبصورتی نہیں ہوتی. تو یہ فرق تو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ باغ میں کافی اچھے اچھے ڈفرینٹ کلر کے, ڈفرینٹ خوشبو کے پھول ہوں. جی اچھا لگتا ہے. بالکل. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام کی صحیح پکچر پورٹری کریں, تو ان کو اپنے مینرزم سے,
کہ ایک سوسائٹی میں اپنی کنٹریبیوشن سے اس میں ہم بہت سارے ایسپیکٹ میں کام کرتے ہیں. ہم سوشل ورک میں حصہ ڈالتے ہیں, ہم بچوں کے تھرو کیمپینس چلاتے ہیں ارتھ ڈے پہ, ہم ان کے ساتھ پارک کلیننگس کرتے ہیں, پھر ہم یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یوتھ جا کے ہوم لیس شیلٹرس میں کام کرتی ہے ہماری, فوڈ بینک کے تھرو کام کرتی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اصل میں جو ہمارے وچار ہیں, ہمارا دھرم ہے, وہ یہ ہے, وہ نہیں ہے جو آپ کو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے عام طور سے. ڈیفینیٹلی. اور ایک اس کا آبجیکٹیو تھا ایفرٹس فار سول لبرٹیز اینڈ سوشو اکنامک جسٹس. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ویسے تو, کہ سول لبرٹیز ہر ایک ویکتی کی ہیں, جیسے بگننگ میں ہم نے بات کری تھی بھی فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, آپ کی لبرٹیز ہیں, آپ کے فریڈمز ہیں, اور دوسری ہوگی سوشو اکنامک جسٹس. سو اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے اکنا؟ سوشو اکنامک جسٹس میں دیکھیں ہر طرح, جیسے ہم اکنامک کی بات کریں کہ یعنی جو آپ کی سہولیات ہیں جو ملی ہوئی ہیں ساری کمیونٹیز کو, ساری ریسز کو, اور جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس کی ایکوالٹی کی بات کرنا. تو جہاں پہ بھی آپ کو انجسٹس نظر آتا ہے, جیسے ہماری کینیڈا میں انڈیجنس کمیونٹیز ہیں, ان کا ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا طبقہ ہے کہ جن کو بہت سے شکایات ہیں, جن کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہوئی ہے, اسی طرح تو ان کے لیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا. اسی طرح سے اور دوسری مائنورٹیز ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے حق میں آواز اٹھانا. جیسے بلیک کمیونٹی ہے, بالکل وہ ریسزم فیس کرتے ہیں. ایون ہم لوگ ہیں, ہم آپ لوگ ہیں جن کو دیشی کے ٹیگ کیا جاتا ہے, ہم بھی بہت ساری ڈسکریمنیشن دیکھتے ہیں. تو جاب میں ڈسکریمنیشن ہوتی, جابز نہیں ملتی. تو وہ ساری چیزیں جو موومنٹ چل رہی ہیں, چاہے وہ کینیڈا میں, کیونکہ ہم تقریباً 21 سے زیادہ شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں, تقریباً ہمارے 1300 سے زیادہ ممبرز ہیں. تو آل اوور کینیڈا جہاں پہ بھی جس کمیونٹی میں, جس شہر میں, جس پروونس میں ضرورت پڑتی ہے, ہم وہاں کی آرگنائزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں, اور اس میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کے حالات بہتر کیے جائے. جیسے بھی کہ پینڈیمک میں ہم نے پورے 2 سال سے ہے, ہم نے لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچایا ہے, ان کو سروس پرووائڈ کی ہیں, ان کو پک اینڈ ڈراپ دی ہے, بہت سارے کام کیے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اسینشلی نیڈ ہے کمیونٹی کی. تو سوشو اکنامک جسٹس اس کے بغیر تو آپ کو پیس اور یہ سب کی باتیں پھر نہیں سمجھ میں آتی کہ پھر کیسے ہوں گی, کیونکہ ہم اتنے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں رہ رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے, اس کے لیے کام کیا جائے, اور یہ ساری ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں اس طرح سے. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ. ਮਾਰੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਲਚਰਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ. ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡੈਰੀ. ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? بہت اچھا سوال کیا آپ نے منجیت جی, کہ دیکھیں یہ جو ساری مسکنسیپشنز ہیں جو ہم بات کر رہے تھے نا, وہ آتی اسی لیے ہیں جس کو ہم اگنورنس کہتے ہیں یا ان نون ہے, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لٹل نالج سم ٹائمز ڈینجرس ہوتی ہے. تو آپ جتنا بہتر نالج اپنی بڑھائیں گے, اتنا آپ لوگوں کو جانیں گے, اتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے. مطلب ہم ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں, لیکن ہم سوچتے رہتے ہیں ارے بھائی پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں یہ ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو اپنے میں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے, وہ بھی ہمارے بارے میں یہی سوچ رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تو کمیونٹی ایونٹس اس طرح کے کریں. اب یہ جو ہے نا, ہم مل بیٹھ کے بیٹھیں سارے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ, اور کینیڈا میں تو یہ کرنا بہت آسان ہے, بالکل آپ کو مل جائیں گے آرام سے. پھر ہم ایک دوسرے کے ایونٹس میں جائیں اور ان کو جانیں. اگر کوئی دوسری کمیونٹی یا کوئی دوسرے دھرم کے لوگ کوئی مذہب کا کوئی اپنا ایونٹ کر رہے ہیں جس میں, اور وہ جو کامن انٹرسٹ ہو, ضروری نہیں کہ آپ ان کے بالکل دھرم کی چیزوں میں جا کے انوالو ہو جائیں, لیکن کلچرل کچھ سوشل ہو سکتی ہے. کوئی ایسا وہ ایونٹ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر اگر گرودوارے میں کوئی فوڈ بینک جیسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یا وہ لوگوں کو کھانے پہ کچھ کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھڑے ہوں, ان سے بات کریں, جانیں. جب ہم جانتے ہیں
تو پھر وہ جو غلط فہمی ہے, جو ایک دھند ہوتی ہے یا جو دیواریں کھڑی ہوتی ہیں نا وہ گرتی ہیں اور پھر لوگ قریب آتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ارے بھائی ہماری تو زیادہ چیزیں ملتی ہیں, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری ڈفرینسز زیادہ ہیں. تو زیادہ اور یہ کہ جو کامن چیزیں نا ان پہ آئیں کہ دیکھیں ہر آدمی, جو ہم دھرم میں جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہ سب کے سب ایک بنانے والے پہ بلیو کرتے ہیں نا. تو یہ چیز تو ہم پہ کامن ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ایک چیز تو کامن ابھی ہمیں پتہ چل گئی کہ جو دھرم پہ بلیو کرتا ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. تو ایک بنانے والے پہ تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, اس بات پہ تو ہم مل سکتے ہیں. بالکل. تو ہمیں اصل میں جب ہم اپنی کامنالٹیز پہ دیکھیں گے, سملیرٹیز پہ بات کریں گے, جو چیزیں ہماری ملتی جلتی ہیں ان پہ بات کریں گے, تو پھر ہمیں ڈفرینسز کم نظر آئیں گے, کیونکہ ہم ڈفرینسز ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو نا کامن چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایونٹس میں شرکت کریں, ایک دوسرے کو انوائٹ بھی کریں, صرف جائیں نہیں بلکہ انوائٹ بھی کریں کہ آپ آئیں ہمارے ایونٹ میں شرکت کریں, آپ دیکھیں کہ ہم کیسے رہتے ہیں, کیسے ہم اپنے, ہماری اگر مسجد ہے آپ مسجد میں آئیں, دیکھیں کہ مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں, عید کے اس پہ آئیں, عیدی کیویں ملتی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ دیواریں گریں گی اور ہم زیادہ قریب آئیں گے اور ایک اچھے ماحول میں رہ سکیں گے یہاں. سو تہاڈی گل بات تو مینوں لگیا بھی ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨੇਟਿਵਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਨੇ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੇਗੀ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ 21. ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਬਿੱਲ. ਪਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਮਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਨਿਕਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਸ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے منجی دی. اور دیکھیں اس سوال کا جواب وہی جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیسے مل سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ کامن ایشو ہے نا, ہمیں بھی یہ چیز دکھ دے رہی ہے, آپ کو بھی دے رہی ہے اور کرسچنس کو بھی دے رہی ہے, اور جتنے دھرم کے لوگ ہیں جو بھی اپنے دھرم کو دکھانا چاہتے ہیں یا اس پہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور کینیڈا کا جو قانون ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. جی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اصل میں سیکولرزم بل نہیں ہے بلکہ یہ اینٹی ریلیجن بل ہے. مطلب یہ ٹارگیٹ کر رہا ہے, کیونکہ سیکولرزم کے اگر ہوتا تو یہ ہوتا نا کہ بھائی اسٹیٹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਸਟੇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ. بالکل. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تو جو بل اگر آپ دیکھیں اور اس کی ڈیٹیلس میں جائیں اور جس طرح سے وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ جیسے چن چن کے نا وہ ریلیجن کو ہی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی اصل میں جو ہمارا ریلیجن ہے یعنی نو ریلیجن, اس پر آپ آ جائیں اور اپنی چیزیں چھوڑ دیں, جو کہ کینیڈا کے جو ہیومن رائٹس کلاز ہے اسی کے خلاف ہے. تو دیکھیں یہ ایک بہت اچھا, آپ نے یہ بات کی کہ یہ ایک بہت اچھا ہمارے لیے کاز ہے کہ جس میں ہم سب دھرم کے لوگ, سارے, بلکہ صرف دھرم نہیں بلکہ سارے لوگوں کو جمع ہونا چاہیے اس میں, سارے کینیڈینس کو, اور آواز اٹھانی چاہیے. اور ایک بہت آپ نے پوچھا تھا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے, تو سب سے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ افیکٹو ہو سکتا ہے یا مؤثر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب آپ ووٹ دینے جائیں یا جو آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئے بلکہ, تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو آپ جب تک ہم پریشر بلڈ نہیں کریں گے تب تک کیبیک والوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. وہاں پہ بل 21 پہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم جب تک کینیڈین سے ایک آواز نہیں بنیں گے مل کے تب تک کہ اس بل پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ اسی طرح ہوگا کہ ہم پولیٹیشنس پہ پریشر ڈالیں کہ بھائی آپ کو ہمارا ووٹ چاہیے نا, تو آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ پہلا قدم ہوگا. پھر انشاءاللہ دیکھیں کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ ایک دن دیکھیں ہم کہ وہ بل جو ہے وہ اسکریپ آف ہو جائے, اور ہم بل کیبیک میں بھی ٹالرنس جو ہے وہ زیادہ دیکھیں. مہاراج جی ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ प्ले कर सकती है। देखिए, पहला सवाल जो आपने कहा कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, तो उसके लिए तो यही बात है कि जो हमने बात की ना कि अवेयरनेस की बात है। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ तो लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई आई एम नॉट अ डेविल, आई एम नॉट ईविल, मैं आपकी तरह की एक इंसान हूँ और दूसरी ख़वातीन की तरह की एक खातून हूँ जो कि वही काम करती है जो बाकी लोग करते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, घर के काम हैं, अपनी पढ़ाई है, बाहर निकलना है, सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वही ख़वातीन भी इसी काम के लिए निकल रही हैं। असल में हम जो जब दुनिया में एक ख़ास नस्ल को या एक ख़ास दीन धर्म को मानने वालों को डिमोनाइज़ किया जाता है, उनको ईविल दिखाया जाता है कि यार ये तो हर वक्त जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती करने के चक्कर में हैं, या कुछ ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शरिया लॉ लगाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप हमसे बात करेंगे, जब जानेंगे, जैसे हम एक दूसरे को जान रहे हैं और दूसरे लोग जानेंगे, तो ये जो गलतफहमियाँ ये कम होंगी, क्योंकि ये फैलाई गई हैं ना। हमने खुद तो नहीं, हमें तो जो सुनने को मिलता है हम उसी पे बिलीव कर लेते हैं। तो एक तो ये कि जितनी अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे, जितना एक जानेंगे उतना ये कम होगा। दूसरा ये कि जो अहम काम है वो ये कि जितने भी लोग जिनका पब्लिक इन्फ्लुएंस है, जैसे आप हैं मंजीत जी, आपको आपके व्यूअर्स हैं, आपको लोग देखते हैं, जानते हैं, इसी तरह से पॉलिटिशियंस हैं, इसी तरह से सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि जब इस तरह के भी कोई भी इंसिडेंट हो तो उसकी सख्ती से जो है ना मजम्मत करें, उसके खिलाफ बयान दें और लोगों को बताएं कि भाई ये सही नहीं है, ये हेट है, ये इंटॉलरेंस है, ये बिल्कुल इसकी कनाडा में जगह नहीं, जो क्रिटिसिज्म करी जानी चाहिए। जी। दूसरा ये कि बाकी तो सरकार के करने के काम है कि वो पुलिस में ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ कि ख़वातीन को भी थोड़ी सी दें, ऐसे टूल्स से उनको करें, आरास्ता करें कि इक्विप करें कि वो अगर इस तरह का कोई उन पर हमला हो रहा है या उनको ख़तरा महसूस हो रहा है, क्योंकि LRT में ट्रैवल करते हुए ख़वातीन पे हमला हुआ है या बच्चों को मस्जिद ले जाते हुए हुआ है, तो खातून अकेली है, उसके साथ उसका शौहर नहीं है, या वो जॉब से आ रही है या वो यूनिवर्सिटी से आ रही है, तो पुलिस को ये सोचना चाहिए कि वो क्या तरीके हो सकते हैं कि वो आप उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें या कुछ इस तरह करें वक्ती तौर पे। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस तो आप दिखाएं। दूसरी बात जो आपने एजुकेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पॉइंट पे मैं आ रही थी कि असल में स्कूलों में भी जो है ना एजुकेशन होनी चाहिए। स्कूलों में टीचर्स की तरफ से ये बात होनी चाहिए, स्कूलों के करिकुलम में का ये हिस्सा होना चाहिए। एंटी रेसिज्म, हर तरह की रेस इसमें शामिल है, इस्लामोफोबिया है या किसी एंटी ब्लैक रेसिज्म है, उस पर बात होनी चाहिए। बच्चों को एजुकेट करें, और बहुत अच्छा हो कि ये स्कूलों में हम ही लोगों को बुलाएं, जैसे आपको बुलाएं या ख़वातीन को बुलाएं, हिजाबी ख़वातीन को या दूसरे रेस के लोगों को बुलाएं, और वो ख़ुद अपनी बात रखें कि भाई हम ये बिलीव करते हैं, हम ऐसे लोग हैं, हम इस तरह, ताकि बच्चे जो हैं वो देखें, और वहाँ से जब काम शुरू करेंगे तो फिर उम्मीद है कि जब ये बड़े होंगे तो फिर एक बहुत टॉलरेंट सोसाइटी जो है ना वो हमें कनाडा में देखने को मिलेगी। बिल्कुल जी। मैं सोचदा भी जिवें मल्टीकल्चरिज्म की गलबात करते हैं ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਹੌਲਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਚਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2-3 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए जी, ये तो आपने दो तो बाकी कि हम फूड बैंक अपना ऑपरेट करते हैं यहाँ पर। छोटा फूड बैंक है हमारा, लेकिन हम हर तरह के हर कोई जो है ना वो वहाँ से फ़ायदा उठा सकता है। आपको किसी खास धर्म का, किसी खास मुल्क का होने की ज़रूरत नहीं। एडमिंटन में भी है जी, एडमिंटन में है हमारा। हमारी जो ये 47 स्ट्रीट पे अल्फला मॉस्क है उसके अंदर फूड बैंक है, तो हर जो भी चाहे वो आके वहाँ से फ़ायदा उठा सकता है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं आप लोगों से? हमारी फेसबुक का पेज है, एकना सिस्टर्स एडमिंटन,
آپ سرچ کریں تو آپ کو فیس بک پیج نظر آئے گا, اس کے تھرو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اکنا سسٹرز کینیڈا, اس پہ آپ جا کے ہماری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پھر ہماری ویب سائٹ ہے iknasisters.ca.org. اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کینیڈا میں موجود ہیں, ہم کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کہاں کہاں پہ ہماری انوالومنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مسلمانوں یا اسلام یا حجاب کے بارے میں آپ کے کچھ سوالات ہیں اور آپ اس کے جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں, تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے گا towardspeace.org. تو اس پہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جی. اور ایکٹیویٹیز بھی آپ نے بات کی تھی, تو ہم بچوں کی کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ویکینڈ پہ یہ ہوتی ہیں. فی الحال ابھی کووڈ کی وجہ سے ہم آن لائن ہی ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن جب یہ انشاءاللہ سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی تو ہم ان پرسن مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے جو مسلمان یوتھ ہے ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان کو ایک سیف اسپیس دیتے ہیں جس میں آ کے وہ اپنی باتیں کر سکیں, اپنی الجھنیں دور کر سکیں, ان کو ایک جیسے نا کہ بردرہڈ اور سسٹرہڈ ملے, خاص طور پہ لڑکیوں کو, اور اس میں وہ ایک اچھا ماحول ان کو ملے, وہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ MCN ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 to 12 ਇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜੀ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਥ ਨੈਟਵਰਕ MYN. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ؟ دیکھیے جی, ایک تو یہ کہ جو کام ہم خواتین کے ساتھ کرتے ہیں نا, اسی کو آپ سمجھ لیں کہ وہی ہم بچوں اور یوتھ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, کہ ان کو ہم پریپیئر کر رہے ہیں, ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں لیکن آپ کینیڈین ہیں, اور آپ نے کیسے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے ایز اے مسلم کینیڈین, کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اسلام کو صحیح پکچر دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. تو اس میں ہم بچوں کے لیے کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں, جس میں آ کے وہ ہماری کتاب پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ہم مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, کبھی پینٹنگ ہو گئی, کبھی ہم پارک میں لے جاتے ہیں. پھر ارتھ ڈے آتا ہے تو اس میں ہم پلانٹ ٹری ڈرائیوز کرتے ہیں, اس میں بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر پارکس کلیننگ میں جا کے ایکٹیویٹی کرتے ہیں. پھر ہم پکنکس پہ لے کے جاتے ہیں ان کو, تاکہ ان کو ایک ماحول ملے اور دوستیاں ان کی ہوں, اور پھر وہ اپنے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ طاقت پکڑیں. اسی طرح سے یوتھ میں بھی ہم اسی طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ مل کے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی جو الجھن ہے جو ان کو فیس ہیں, جیسے ڈسکریمنیشن فیس کر رہے ہیں, سوالات ہیں, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جی, ٹین ایج ہیں تو وہ, اور ایک دوسرے کے لیے ایک سپورٹ نیٹ ورک بن جاتے ہیں جس کو سسٹرہڈ کہتے ہیں. اور وہ اس طرح سے ان کی جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ ایک سپورٹ چلتی رہتی ہے, اور پھر دین دے گرو اپ اینڈ دے بیکم پارٹ آف دا ایڈلٹ ونگ, جس کو ہم کہتے ہیں ویمن کلچر. ਮਾਰੀਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ. جی, حجاب ڈے کے حوالے سے میں ابھی تمام ویورس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ ضرور حجاب ٹرائی کریں, اور ہم سے آپ فیس بک جو ہم نے آپ کو بتایا پیج, اس پہ رابطہ کر کے حجاب لے سکتے ہیں. اس کو آپ ٹرائی کریں, تصویر کھینچیں, اور ہمارے سوشل میڈیا جو ہیش ٹیگ ہے اس پہ ہمیں ٹیگ کریے, ہیش ٹیگ اکنا سسٹرز کینیڈا, ہیش ٹیگ ورلڈ حجاب ڈے. اور بالکل آپ کو کوئی بھی سوال ہو اور آپ ہمارے پاس آئیں, ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں, ہمیں جانیں, اور ہمارے ساتھ آ کے ہمارا ہاتھ بٹائیں, اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں حصہ لیں, تاکہ ہم اس کینیڈین معاشرے کو اور بہتر ٹالرنٹ معاشرہ بنا سکیں. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਮਾਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮਾਰੀਆ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ. ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ. ਧੰਨਵਾਦ.